تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ مریم آیت نمبر 51 سے 55 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ ترجمہ: اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا، اور ہم نے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اپنی رحمت سے انہیں ایک مددگار عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا مفصل واقعہ اگلی صورت میں آ رہا ہے۔ پیچھے آیت نمبر 49 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا تذکرہ علیحدہ کرنا مقصود تھا، جو اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یوں تو سارے انبیاء علیہ السلام ہی وعدے کے سچے ہوتے ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خاص طور پر یہ صفت اس لیے بیان فرمائی گئی ہے کہ جب انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ذبح کے وقت وہ انہیں صبر کرنے والا پائیں گے، جس کا ذکر سورہ صافات میں آئے گا۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی انہیں اپنا یہ وعدہ یاد رہا اور انہوں نے مثالی صبر و ضبط کا مظاہرہ فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی وعدے کی پابندی کے معاملے میں ان کے کئی واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔